اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سحری دیر سے کھاؤ اور افطاری جلدی کرو۔ جلدی کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی افطاری کر لو۔ جلدی کا یہ مطلب ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو اسی وقت افطاری کرنی چاہیے۔ اب میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ روزہ اصل میں ایک ڈسپلن کا باعث ہے، ایک نظام بنانے کا باعث ہے، اور اللہ کریم ہم سے یہ مطالبہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی ادھر سے ادھر نہ ہوں، میں بس ان کی یہ فرما برداری دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ادھر سحری کی سخت قید ہے کہ اگر ایک منٹ بھی ایسا آگے بڑھ گیا کہ ادھر فجر طلوع ہو گئی تو تمہاری سحری اور تمہارا روزہ ضائع ہو جائے گا، سارا دن بھوک کے سوا کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر افطاری میں تاخیر کر دی تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ یعنی فرمایا گیا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو فوری طور پر تمہیں روزہ افطار کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ انتظار کرتے کرتے ستاروں کی چمک واضح ہو جائے اور تم ابھی تک افطار نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت تب تک خیر پر رہے گی جب تک کہ روزہ افطار کرنے میں تاخیر نہیں کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے روزوں کی روح ہیں، ہماری عبادت کی جان ہیں، اور اکثر یہی چیزیں ہم سے مس ہو جاتی ہیں اور پھر ہم اپنے ذام میں بہت اچھی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہماری عبادتیں ضائع ہو چکی ہوتی۔ اب دیکھیے فرما برداری کا جذبہ، وہ جو کائنات کے والی ہیں، وہ جو باعث ایجاد عالم ہیں، وہ جو نبیوں کے سردار ہیں، ان کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کی فرما برداری کا جذبہ اس قدر ہے کہ صحابہ اکرام مختلف احادیث میں روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت سورج غروب ہونے کا وقت قریب ہوتا، ذرا اپنے تصور میں لا کے اس منظر کو دیکھیے گا، جس وقت سورج غروب ہونے کا وقت قریب آنے لگتا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھ جو بھی چند لوگ دسترخوان پہ ہوتے ان کو لے کر آپ کھجور ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ جاتے۔ کیا آپ سے بھی کوئی غلطی ہونے کا امکان تھا؟ وہ جذبہ، وہ محبت، وہ بے ساختگی، وہ بے قراری کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کب کروں گا، اور ایسا نہ ہو کہ ایک لمحہ بھی مجھ سے لیٹ ہو جائے۔ اور دوسری طرف کیا ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو حکم فرماتے کہ آپ کسی اونچے ٹیلے پہ چڑھ جاؤ، کسی اونچی جگہ پہ، اور وہاں کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کے دیکھو کہ جیسے ہی سورج غروب ہو تو فوری طور پہ مجھے اطلاع کرو۔ اور ادھر سورج غروب ہوتا، ادھر صحابی آپ کو اطلاع عرض کر دیتا، آپ فوری طور پہ کھجور سے روزہ افطار فرما لیتے۔ اور یہ چیز آپ کو انتہائی پسند تھی کہ آپ اس چیز سے روزہ افطار کرتے تھے جس چیز کو آگ نے نہیں چھوا ہوتا تھا، مطلب پکی ہوئی چیز کی بنسبت آپ کھجور سے یا پانی سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے تھے۔ یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے آپ بخوبی سمجھ رہے ہوں گے، تاکہ ہم اپنی افطاری سے ساتھ ساتھ موازنہ کرتے جائیں۔ ہماری ترجیح کیا ہوتی ہے کہ ہم کن چیزوں سے روزہ افطار کریں اور کس انداز سے کریں اور کتنا وقت لگائیں، جبکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو انداز عطا کیا اور جو آپ نے اپنی سنت ہمارے لیے چھوڑی۔ اب کھجور میں بھی گرمی اور سردی میں آپ کھجور کا اہتمام کرتے کہ تر کھجور اور خشک کھجور، جس کو ہم چھوہارا بھی بولتے ہیں، آپ ان کے ساتھ روزہ افطار کرتے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر آپ پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیتے یا دودھ کے ساتھ افطار کر لیتے، اور پھر پکی ہوئی چیز اس کے بعد آپ تناول فرماتے۔ اور یہ دعائیں، مسنون دعائیں جو ہم مختلف الفاظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دعائیں ارشاد فرماتے اور دسترخوان پر باقی لوگوں کے ساتھ آپ ان کو بھی سکھاتے۔ پھر جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امت کو، اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو روزہ افطار کروانے کی بہت خوبصورت انداز سے ترغیب بھی دلا رہے ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے اور چونکہ یہ رحم کرنے کا، ایک دوسرے کا احساس کرنے کا مہینہ ہے، تو جب تک ہمارے روزے کے ساتھ یہ عبادت شامل نہیں ہوگی ہمارا روزہ نامکمل رہے گا۔ وہ اثرات جب تک ہمارے اوپر مرتب نہیں ہوں گے جو روزے کا تقاضا ہیں، تب تک ہمارا روزہ نامکمل رہے گا۔ مطلب کیا؟ روزے تو پورے ہو جائیں، ہم کسی غریب کو پوچھیں بھی نہیں، روزے تو مکمل ہو جائیں، ہم کسی کی سحری افطاری کا خیال تک نہ کریں، اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کی ہمیں خبر نہ ہو کہ کوئی بھوکا ہے یا کوئی کھا کے سو رہا ہے، کسی کے پاس افطاری اور سحری کے لیے کوئی سامان ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں بھی ہمیں کوئی خبر نہ ہو کہ کسی کے گھر میں ساری افطاری کا انتظام ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر یہ تمام چیزیں روزے کی حالت میں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی تو پھر وہ روزہ ناقص ہے، اس روزے سے ہمیں وہ ثمرات نہیں ملیں گے جن کا وعدہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ کتنا بڑا وعدہ! رب کریم تو فرما رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میں خود اس کا اجر ہوں، میرا دیدار اس کا اجر ہے، میرا قرب اس کا اجر ہے، میری ضیافت اس کا اجر ہے۔ تو بھلا کوئی ایسی ناقص اور غیر معیاری چیز یا غیر معیاری عمل پر کوئی اتنا بڑا انعام جس کا وعدہ کیا ہوتا ہے وہ دیتا ہے؟ نہیں۔ جب بڑا انعام ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی شرائط بھی ہوتی ہیں، کچھ قواعد بھی ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، وہ اس انعام کا حقدار بننے کے لیے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا من فطر فیہ صائما، جو ماہ مبارک میں یعنی اس ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروا دیتا ہے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو روزے کی وہ افطاری اس شخص کے گناہوں کی مغفرت کا باعث بن جاتی ہے، وعتق رقبتہ من النار، اور دوزخ سے آزادی کا باعث بن جاتی ہے وہ افطاری جو وہ کسی دوسرے روزہ دار کی کرواتا ہے۔ وکان لہ مثل اجرہ، اور افطار کروانے والے کا اجر روزہ دار کے برابر اس کو بھی دیا جاتا ہے، من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، یہ مت خیال کرنا کہ اتنا ثواب اس کو دے دیا تو جس نے سارا دن بھوک پیاس برداشت کی اس کے لیے کیا بچا۔ تو فرمایا من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، کہ اس کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی معمولی سا بھی کم نہیں کیا جائے گا، اس کا ثواب اتنا ہی رہے گا، مگر افطاری کرنے والے کو بھی اس کے برابر کا ثواب دے دیا جائے گا۔ قلنا یا رسول اللہ، تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ لیس قلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، کہ ہم میں سے ہر کوئی لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ہم میں ہر کوئی روزے دار کو افطاری نہیں کروا سکتا۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب جس کا میں نے ذکر کیا یہ رب العزت اس کو بھی عطا فرما دے گا، من فطر صائما علی مذاقۃ لبن، جس نے ایک گھونٹ دودھ یا لسی روزہ دار کو پیش کر دی، او شربت من ماء، یا ایک گھونٹ پانی روزہ دار کو ثواب کی نیت سے دے دیا، اس کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرما دے گا۔ کون غریب سے غریب شخص ہے جو
چند گھونٹ دودھ نہیں پیش کر سکتا؟ چلیں اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو اتنا غریب کون ہوگا جو پانی کے چند گھونٹ نہ پیش کر سکے، نہ وہ شربت بنائے، نہ کوئی اہتمام کرے، خالی پانی صرف اس لیے کہ تم روزہ دار ہو تو یہ میری طرف سے قبول کر لو، اور روزہ دار قبول کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو اس پر بھی اللہ کریم یہ ثواب جو اوپر ذکر کیا اس کے گناہوں کی بخشش کا اور دوزخ سے آزادی کا رب اس کو بھی عطا فرما دے گا۔ اور ومن اشبع صائما، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، اب یہ اس سے اگلی بات ہے، جو اس لائق ہو، جو صاحب وسعت، صاحب کشائش ہو، صاحب استطاعت ہو، اور وہ روزہ دار کو کھانا کھلا دے، تو قربان ہو جائیے آقا کی رحمت کے نچھاور کرنے پر۔ آپ فرما رہے ہیں سقاہ اللہ من حوضی شربت لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ پھر اللہ کریم میرے حوض سے روزہ کھلوانے والے، روزہ افطار کرانے والے کو اس طرح سیراب کرے گا، اس طرح اس کو وہ پانی پلائے گا کہ جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا تب تک دوبارہ میدان محشر میں اس بندے کو پیاس نہیں لگے گی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی معمولی سی مقدار اور کتنی معمولی سی چیز طلب کی کہ ہم وہ پیش کر دیں۔ پیچھے مقصد کیا کار فرما ہے کہ آپ کے اندر احساس ہونا چاہیے اور اجر لینے کی طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، آپ اس کے لیے اہتمام کرتے رہیں۔ تو آپ یہ معمولی سا بھی اہتمام کر لیں گے تو رب ذوالجلال آپ کو اس قدر ثواب سے مالا مال کر دے گا۔ تو اب تھوڑا سا سوچ لیجئے کہ اگر پانی کے چند گھونٹ کی بجائے کچھ کھجوریں، کچھ پھل، کوئی مشروب جو ہمارے اپنے دسترخوان پہ آلریڈی ہر روز پڑا ہوتا ہے، یا تو وہاں کسی کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھا لیں، یا پھر وہاں سے چند چیزیں اٹھا کے کسی کو دے دیں، تو کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، ہم سوچ سکتے ہیں؟ کوئی ایسا سخی ہوتا ہے جو اتنی سی بات پر، اتنی سی چیز پر اتنے بڑے انعامات سے مالا مال کر دے گا؟ مگر یہ ہمارا رب ہے جو کریم رب ہے۔ اس لیے میں نے دسترخوان پر بھی بیٹھنے کا کہا کہ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کسی پڑوسی کے گھر، کسی عزیز کے گھر، کسی رشتہ دار کے گھر آپ بھیج دیتے ہیں، افطاری کا سامان بھیج دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو عزت دے کر آپ اپنے دسترخوان پر بلاتے ہیں، تو اس پر فائدہ کیا ہے؟ سنیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ افطاری کے لیے حضرت سعد بن عبادہ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے افطاری کے لیے روٹی اور زیتون پیش کیا۔ آپ نے روٹی اور زیتون کے ساتھ روزہ افطار کیا اور پھر اہل دسترخوان کے ساتھ صاحب خانہ کے لیے یعنی سعد بن عبادہ کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ ذرا دعا پہ غور کیجیے گا، الفاظ اور ترجمے پر۔ روٹی اور زیتون آج ہماری طرح بے شمار کھانے بھی نہیں، کوئی بہت لمبا چوڑا اہتمام بھی نہیں، جو تھا وہ حضور کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ پیش کر دیا۔ تو آپ اس پر جو دعا دے رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا افطر عندکم الصائمون، اے سعد بن عبادہ تمہارے پاس روزہ داروں نے روزہ افطار کیا، وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارِ، اور نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا۔ وہ نیک کیسے بنے؟ اس وقت خاص طور پہ ان کو یہ اعزاز حضور کیوں بخش رہے ہیں؟ روزے کی وجہ سے، روزہ دار ہونے کی وجہ سے۔ اور وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ،
اسعد بن عبادہ ان لوگوں کو کھانا کھلانے اور افطاری کروانے کے نتیجے میں اللہ کے فرشتوں نے ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعا کی۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے حضرت سعد بن عبادہ کو دعا فرمائی۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من فطر صائما فی رمضان من کسب حلال صلت علیہ الملائکۃ لیالی رمضان کلھا وصافحہ جبریل علیہ السلام لیلۃ القدر، کہ جس شخص نے رمضان کے کسی روزے کی افطاری کروائی حلال رزق سے، یہاں یہ ایک نئی بات ہے، کس سے؟ حلال رزق سے، حلال کمائی سے، تو رمضان کی تمام راتوں میں اللہ کے فرشتے اس روزہ افطار کروانے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، پورا رمضان دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور وصافحہ جبریل علیہ السلام لیلۃ القدر، اور جب شب قدر آئے گی تو وہ بندہ جس نے اپنی حلال کمائی کا التزام کیا، بالخصوص اس کا خیال رکھا، کوئی مشتبہ یا حرام کمائی اس میں شامل نہیں کی، تو اس کا انعام شب قدر میں اللہ کریم یہ عطا کرے گا کہ جب جبریل فرشتوں کے جلوں میں زمین میں تشریف لائیں گے تو اس بندے کے ساتھ آ کے مصافحہ کریں گے۔ یہ کس کا اجر ہے؟ جس نے اپنی حلال کمائی سے روزہ دار کا روزہ کھلوایا۔ اور اب جبریل نظر تو نہیں آئیں گے، وہ مصافحہ کریں گے تو کس کو نظر آئیں گے؟ دیکھ تو کوئی بھی نہیں سکے گا، کوئی علامت تو ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، علامت یہ ہوگی کہ اس شب میں وہ شخص جس کے ساتھ جبریل مصافحہ کریں گے، اس شخص کے اوپر ایک رقت طاری ہوگی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اس کا دل نرم ہو جائے گا اور رب کی بارگاہ میں اس کا دل لگے گا اور وہ دل جمعی کے ساتھ اس رب کی عبادت کرے گا۔ یہ علامات ہوں گی اس کی کہ جبریل نے آ کے اس رات میں اس شخص سے مصافحہ کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ان چھوٹے چھوٹے اعمال پر اجر و ثواب کے ذخیرے اور اجر و ثواب کے پہاڑ اللہ کریم ہمارے لیے اتار رہا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ادب ہمیں عطا کیا روزے کا، کہ روزے کی افطاری سے پہلے آپ دسترخوان پہ بیٹھیں، وہ لمحات یقینی طور پر ایسے ہیں کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی دعا رد نہیں فرماتا۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے پاس وافر وقت ہے، بار بار اللہ کریم ہمیں وہ گھڑیاں عطا کر رہا ہے، تو کیا ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ہر طرح سے کر سکتے ہیں، مگر جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو افراتفری پڑی ہوتی ہے، کوئی چیز کچن میں رہ گئی، کوئی باہر آ گئی، کوئی پیچھے رہ گئی، کوئی بازار رہ گئی، اور ہر عورت کیا مرد کیا سب اس طرح متوجہ ہوتے ہیں اور ہم سارے دن کی محنت پر پانی پھیر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے حضور حاضری اور اس دعا کی قبولیت کا یقینی وقت ہوتا ہے جو ہم ان فضول باتوں اور چیزوں میں مصروف ہو کر کھو بیٹھتے ہیں، ضائع کر لیتے ہیں۔ کیا اس کی پلاننگ نہیں کی جا سکتی کہ اگلے دن کی افطاری کی پلاننگ ایک دن پہلے یا پہلے وقت میں، دن کا پہلا وقت جو ہے اس میں کر لی جائے؟ تو پھر آپ افطاری سے پہلے آرام سے دسترخوان پہ سب مل کر بیٹھیں، استغفار پڑھیں، حضور کی ذات اقدس پہ درود بھیجیں اور دعا کریں اپنے لیے، عالم اسلام کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ماں باپ اور بچوں کے لیے۔ اللہ کریم ان دعاؤں کو لازماً قبول فرمائے گا۔ پھر کیا کریں؟ پھر دعا کرنے کے بعد آپ افطاری کریں اور افطاری میں کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ اپنائیں تاکہ آپ کو ہر عمل پر جو فیضان سنت ہے اللہ کریم وہ نصیب کرتا رہے۔ اب جس وقت ہم یہ افطاری کے لیے جو ہمارے پاس
ما حاضر ہوتا ہے اس کو تناول کر لیتے ہیں، اس کے بعد کس چیز کی باری ہوتی ہے؟ اب ہم نے وہ دعا پڑھنی ہوتی ہے جو افطاری کی دعا ہے۔ اس کو میں نے اسپیشلی اس لیے ذکر کیا کہ ہم نے بچپن سے اب تک اور ہمارے پیچھے بڑوں نے بھی جو ایک طریقہ اپنا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں کھجور کھانے سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے کھولا، اور یہ جو اس کا ترجمہ ہے بتانا صرف یہاں یہ ہے کہ دعا کے سیغوں کے مطابق اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق کھجور کھانے اور روزہ کھولنے سے پہلے دعا پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز آپ نے افطاری کے وقت استعمال کرنی ہے وہ کرنے کے بعد دعا پڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ دیکھیے توجہ فرمائیے، آپ نے کہا اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وابک آمنت اور میں نے تجھ پر ایمان رکھا، وعلیک توکلت اور میں نے تیری ذات پر یقین اور توکل رکھا، وعلی رزقک افطرت اور میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ لفظ پہ غور فرمائیے، روزہ افطار کیا، اور کھجور تو بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے کچھ کھایا تو ہے نہیں، آپ کا روزہ افطار تو نہیں ہوا، مگر آپ قبل از وقت کہہ رہے ہیں کہ میں نے روزہ افطار کر لیا۔ تو دعا کے سیغے اور وقت کی کوئی مناسبت نہیں بنتی۔ جب نعمت ہمیں وصول ہو جاتی ہے اور جب وہ کام کر لیتے ہیں تو شکر اس کے بعد ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو درست طریقہ ہوگا، میں گزارش کروں گی تمام سامعات سے، تمام بہنوں سے، عزیزات سے اور بزرگوں سے کہ اس بات پہ توجہ فرمائیے اور اس غلطی کو درست کر لیجئے کہ جب آپ دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو مختلف دعائیں جو بھی آپ کے دل میں ہے دنیا اور آخرت کی دعا وہ کریں گے، اور جب آپ روزہ افطار کر لیں گے تو اس کے بعد آپ یہ دعا مانگیں گے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی روزہ افطار کرنے والی، اور جس کو عربی میں دعا نہیں آتی وہ ویسے اپنی زبان میں کہہ لے کہ یا اللہ تیرا شکر کہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا، تو مجھ سے راضی ہو جا، تیری ذات پر میرا ایمان ہے، تیرے رزق سے میں نے روزہ کھولا ہے، تیری ذات پہ میں نے توکل کیا ہے، تو میری ان ساری چیزوں کو قبول فرما۔ بس آپ اس زبان سے بھی اپنی دعا اللہ کے حضور پیش کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ اس انداز سے بھی کریں گے تو اللہ تو ہر زبان کو جانتا ہے، تو یقینی طور پر وہ آپ کے جذبات کو بھی جانتا ہے۔ تو اب جو اس کے علاوہ اگلی بات ہے وہ یہ کہ جب آپ کا رزق جو آپ کے دسترخوان پہ پڑا ہے آپ کے سامنے وہ حلال رزق نہیں ہے، آپ کی کمائی حلال نہیں ہے، اس سے آپ نے افطاری اپنی تیار کر کے رکھی، یہ کسی کو آپ نے افطاری کروائی، تو یاد رکھیے نہ آپ کو اپنے روزے کا فیض ملے گا اور نہ ہی اس کا ثواب آپ کو ملے گا جس کا روزہ آپ افطار کروا رہے ہیں۔ یہ سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے، روزہ کھلوانے کے لیے آپ کے پاس حلال کمائی کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ التزام نہیں ہوگا آپ کی اپنی محنت اور مشقت بھی ضائع ہے اور دوسرے کو دینے کے بعد بھی آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد جب ہم روزہ رکھتے ہیں اس وقت بھی ہمارے لیے ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، ہمیں ایک دعا بچپن سے یاد کی ہوئی ہے، وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ بہت سے لوگوں کو، بہت سی بہنوں کو، بچیوں کو آتی ہوگی، اور یہ دعا ہم کس وقت پڑھتے ہیں؟ جب ہم سحری کھاتے ہیں۔ آپ کب پڑھتے ہیں؟
آپ کب پڑھتے ہیں؟ کبھی پڑھتے ہوں گے، کبھی نہیں پڑھتے ہوں گے، ایسا ہی ہے جی۔ اور اگر پڑھتے ہیں تو سحری میں پڑھتے ہیں، یہی عادت ہے نا جی، یہی عادت ہے۔ اب یہاں پہ بھی غور فرما لیجیے، یہ جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں یہ ہماری دین سے دوری کی وجہ سے اور دین کو ایک فالتو چیز سمجھنے کی وجہ سے۔ روزہ اتنی امپورٹنٹ عبادت، اتنی شان والی عبادت، اور ہمیں اس کے ابتدائی مسائل کی خبر نہیں ہوتی۔ میں عرض کر رہی تھی کہ وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے رمضان کے مہینے کے کل کے روزے کی نیت کی۔ غد، وَبِالصَّوْمِ غَدٍ، غدن آج کے دن کو نہیں کہتے، آج کے دن کو الیوم کہتے ہیں یا ھذا الیوم کہتے ہیں، غدن کل کا دن ہے۔ تو آپ سحری کے وقت جب دعا کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی، تو آج کا روزہ کدھر گیا؟ اگر آپ نے کل کے لفظ کے ساتھ نیت کرنی ہے تو پھر آپ جب رات میں تراویح پڑھیں گے یا سونے لگیں گے اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں گے تو کل کا روزہ تب ہوگا۔ اگر آپ سحری کے وقت کریں گے تو پھر وَبِالصَّوْمِ غَدٍ کی بجائے وَبِالصَّوْمِ ھذا الیوم کہیں گے۔ یہ تو ہو گئی لفظوں کی بات۔ ویسے میں آپ کے لیے اور آسانی عرض کر دوں کہ نیت جو ہوتی ہے، نیت الفاظ کا نام نہیں ہوتا، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ کتنا ارادہ کہ مطلب آپ یہاں سے اگر اٹھے ہیں تو آپ نے کدھر جانا ہے، آپ کو پتہ ہو، آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو، کلیئر ہو کہ میں کدھر جا رہی ہوں۔ آپ اوپر جا رہے ہیں، روم میں جا رہے ہیں، ہال میں جا رہے ہیں، صحن میں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ پختہ ارادہ ہو، اور جو چیز آپ کر رہے ہیں وہ نہ ہونے والی چیزوں سے ممتاز ہو، آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں وہ نہیں کر رہی، یہ کرنے لگی ہوں، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ اب جس وقت ہم رات میں تراویح پڑھتے ہیں، یہ تو میں نے عرض کر دیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب رات میں تراویحیں پڑھی، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ تراویح رات کو پڑھی ہیں تو اسی لیے پڑھی ہیں صبح روزہ رکھنا ہے۔ تو تراویح اور روزے کا اب آج سے یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تراویح رات کی عبادت ہے اور وہ سنت ہے، روزہ دن کی عبادت ہے اور یہ فرض ہے، سحری رات کے پچھلے پہر میں ثواب کا باعث ہے اور وہ مستحب ہے۔ ان ساری چیزوں کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجیے۔ تو میں یہ کیا عرض کر رہی تھی کہ رات میں یہ سوچنا کہ رات میں تراویح جو پڑھی ہوئی ہیں تو اب روزہ تو رکھنا ہے، نیت تو ہو گئی، یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں، جس وقت آپ سحری کو اس لیے اٹھے ہیں، آپ نے روٹی اس لیے پکائی ہے، کھانا اس لیے تیار کیا ہے، کس لیے؟ معمول کا ناشتہ تو نہیں کر رہے نا آپ۔ رمضان میں ٹائم ٹیبل چینج ہے، آدھی رات کو اٹھ کر جو کھانا بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ آپ یقیناً اس لیے اٹھے ہیں، رات میں الارم آپ نے اس لیے لگایا تھا کہ میں نے اٹھ کر سحری بنانی ہے اور سحری روزے کے لیے بنانی ہے۔ تو یہ جو آپ کا سحری میں اٹھنا اور کھانا کھانا ہے، یہ خود بخود نیت ہے، آپ کی مشکل آسان کیے دیتی۔ یعنی کوئی بندہ اگر اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کبھی بھی نیت کے لفظ کہنا یاد نہیں رہتا، یا پھر میں بھول جاتی ہوں، یا پھر یہ کل اور آج کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی میں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی، تو یہاں یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے اور اس کو بالکل آسان سمجھ لیجئے کہ جب آپ سحری میں اٹھی اس لیے رہے ہیں کہ آپ کے روزے کا وقت ہے، تو بس وہ سحری میں اٹھنا، سحری کھانا، یہ بذات خود آپ کی نیت ہے۔ اللہ کریم یہی فرماتا ہے کہ میں نے دین بہت آسان نازل کیا ہے، اور دین سارے کا سارا آسانی ہے۔ آسانی اس کو نہیں کہتے 5 وقت کی نماز اللہ نے فرمایا تو آپ نماز ہی نہ پڑھیں اور آپ یہ کہیں کہ دین تو بڑا آسان ہے، آپ لوگ مشکل کر دیتے ہیں۔ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں اور آپ روزہ نہ رکھیں، اور آپ کو کوئی کہے تو آپ کہیں کہ اللہ نے تو کوئی سختی نہیں کی، آپ لوگ دین کو سخت کر دیتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔
جو چیزیں فرض ہیں وہ فرض ہیں، ان کو کرنا ہے۔ ہاں جب آپ کرنے لگیں گے تو رب العزت ان کے اندر آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اس دین کی آسانی کا یہ مطلب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسان بھی کرے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔